بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج یہ واقعہ کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا ہے۔ واقعہ سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق محبت بھرا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت کو تار دیے اور اصرار کیا۔ تب حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ تمنا ہے تیرے شہر کے اندر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ عرب خبر رساں ادارے العربیہ.com نیٹ کی حرم پاک کے کبوتروں بارے دلچسپ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 5 دنوں میں نیلگوں اور سبز پروں والے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذی الحج کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ العربیہ.نیٹ کی رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ احرام یا اس کے بغیر کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں۔ ان کا شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب آ جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ کبوتروں کے حوالے سے ایک اور مشہور روایت بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ طوفان نوح کے وقت جب بارش تھم گئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین بارے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ایک کبوتر کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا اور حرم پاک کے کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کائنات کا ہر جز کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز رسول پاک سے محبت کرتی ہے۔ جس کا آخری نبی پر ایمان ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے، چاہے چرند پرند ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ کبوتروں کی محبت تو لازوال حکومت ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا کہ یہاں سے کبوتر چلے جائیں، لیکن کبوتر اپنے آقا کی محبت میں موت قبول کر لیتے ہیں، بھوک قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی دوری برداشت نہیں کرتے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھ دیجیے گا۔